کامیابی کی ضمانت بن جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتریں گے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کے پیچھے جو ہے قبرستان ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھے۔ جب گزر رہے تھے تو گزرتے ہوئے ان کو کشف ہوا کہ ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ قبر میں ڈسنے والے بچھو ڈس رہے ہیں، قبر چاروں طرف سے دبا رہی ہے، اندھا بہرا فرشتہ اس قبر والے کو لوہے کے ہتھوڑے سے مار رہا ہے، زمین کے ساتوں طبقہ وہ نیچے جاتا ہے، پھر نیچے سے اوپر آتا ہے، اور یہ فرشتہ برابر ان کو تکلیفیں دے رہا ہے، عذاب دے رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کے حالات کشف کے ذریعے معلوم کیے اور گزر گئے۔ جب اپنے کام سے یہ ہماری ماں بہنیں آگے ہو کر بیٹھ جائیں اور اپنے خود پردہ کا خیال رکھیں، جب ہم اپنے طور پر پردہ کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اعتبار سے اس طرح سے اپنا گھونگھٹ ڈال لیں کہ آپ کے چہرے پر نامرد کی نگاہ نہ پڑے، تاکہ بد نگاہی کا گناہ ہمیں بھی نہ ہو اور آپ کو بھی نہ ہو۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے پاس نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اجازت دینے سے پہلے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ پردہ کر لو، پردہ کر لو۔ تو نبی علیہ السلام کی بیویوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ تو نابینا آدمی ہے، ہمیں تو دیکھ نہیں پائیں گے، تو ہمیں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نابینا ہے تو کیا تم بھی نابینا ہو؟ اگر وہ اندھا ہے تو کیا تم بھی اندھی ہو؟ تمہیں تو پردہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، پردہ کا پورا خیال رکھو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی چہیتی لاڈلی بیٹی ہے، اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنے گی، رانی بنے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ النساء اہل جنہ فاطمہ، کہ جنت کی عورتوں کی رانی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی اندر آنے کی اجازت ہے۔ یہاں باپ بھی اپنے بیٹی سے بیٹی کے گھر میں اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، باپ اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میرے ابا جان آپ اندر آنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کے ساتھ اور بھی کوئی آدمی ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں، میرے ساتھ میرے ایک صحابی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا جان، گھر میں پردہ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، گھر میں پردہ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اوڑھنی نہیں ہے کہ اپنے جسم کو چھپا سکو، اپنے سر کو چھپا سکو، اپنے چہرے کو چھپا سکو۔ اللہ کے نبی، آپ کے بدن پر جو چادر ہے وہ چادر پہلے پھینک دیجئے تاکہ میں ان سے پردہ کر لوں، تب جا کر آپ اندر آئیے گا۔ اے میری ماں اور بہنوں، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ انہوں نے پردہ کا وہ احترام کیا ہے، پردہ کا اتنا خیال کیا ہے کہ اپنے پاس پردے کے لیے چادر بھی نہیں ہے، اور حضرت فاطمہ اپنے ابا سے کہہ رہی ہے ابا جان اپنا چادر اندر پھینک دیجئے تاکہ اسی چادر کو میں اپنے
جسم پر لپیٹ لوں گی اور پردہ کر لوں گی تاکہ بے پردگی کا گناہ نہ ہو۔ اے میری ماں اور بہنوں، آج اور آپ مسلمان عورتیں کہلاتی ہے، ایمان والے عورتیں کہلاتی ہے، لیکن نامردوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، اجنبیوں سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ چہرہ کھول کر بات کرنا یہ تو کہتے ہمت کی بات ہے اور یہ جرأت کی بات ہے اور یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے ایمان اور آپ کے اسلام، آپ کی طاعت اور آپ کی عبادات کو کھوکھلا کرنے والی بات ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، پردہ کا احترام کرو، پردہ کی توقیر کرو اور خود بھی پردہ کرو اور اپنی بیٹیوں کو بھی پردہ کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں واقعہ بیان کر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے حالات کو جان کر آگے بڑھ گئے۔ جب آگے بڑھ گئے اور اپنی ضروریات سے فارغ ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ لوٹے، اسی قبر کے پاس سے گزرے تو اسی قبر کے پاس سے جو ہی گزرتے ہیں تو اس قبر کے حالات پھر منکشف ہوتا ہے، کشف کے ذریعے معلوم کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا گیا ہے، اس آدمی کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا گیا ہے، قسم قسم کے کھانے کے سامان رکھا گیا ہے، اور وہ فرشتہ جو لوہے کے ہتھوڑے سے ان کو مار رہے تھے، وہ فرشتہ عذاب دینا بند کر دیا ہے، ہر طرح کی راحت کا انتظام کیا گیا ہے، ان کی قبر کو کشادہ کر دیا گیا ہے اور وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جب میں گزرا تھا تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جا رہا تھا، قبر ان کو چاروں طرف سے دبا رہی تھی، وہ قبر جو قبر اندھیرا بنی ہوئی تھی لیکن وہ قبر نور سے منور ہے، اس قبر والے کو اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا گیا ہے، اس کی قبر کی تنگی کو دور کر کے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ اس ماجرا کو سمجھا دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے عیسیٰ سنو، اس قبر والے کا واقعہ سنو۔ اے میری ماں بہنوں، بھائیوں بہنوں، میرے بات چچاؤ، سنو اس واقعہ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام آتا ہے اور اللہ کی طرف سے پیغام یہ آتا ہے کہ جب یہ آدمی مرا تھا بڑا گنہگار تھا، بڑا گنہگار تھا، ہر طرح کا انہوں نے گناہ کیا تھا، چوری کا گناہ، ڈکیتی کی گناہ، زنا کا گناہ، غیبت کا گناہ، جھوٹ کا گناہ، ہر طرح کا گناہ کر کے یہ عذاب میں گرفتار ہو گیا تھا۔ لیکن یہ جب مرا تھا تو اپنی حاملہ بیوی کو، ڈیلیوری بیوی کو چھوڑ کر مرا تھا۔ اے میری ماں اور بہنوں سنو، وہ شوہر جو بڑا گنہگار تھا، بڑا پاپی تھا، ان پاپوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن یہ اپنی ڈیلیوری بیوی کو چھوڑ کر مر گیا۔ جب یہ مر گیا تو اپنے پاپوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب بھگت رہا تھا، لیکن ان کی بیوی نے بچے کو جنم دیا۔ جب بچے کو جنم دیا، بچے کو دودھ پلا کر اس کی پرورش کی اور وہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ آج وہ بچہ مکتب میں گیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجا کرو۔ آج وہ بچہ مکتب میں گیا ہے اور جب یہ بچہ آج مکتب میں گیا اور استاد نے اس بچے سے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اس کے بیٹے نے روئے زمین پر، زمین کے اوپر مکتب میں جا کر، مدرسے میں جا کر آج پہلی مرتبہ انہوں نے میرا نام لیا تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اے عیسیٰ سنو، جب اس کے بیٹے نے پہلی مرتبہ اس روئے زمین پر میرا نام لیا تو میری رحمت جوش پر آئی، میری رحمت
जोश में आई और मैंने कहा इसका बेटा तो जमीन के ऊपर मेरा नाम ले, और ये मेरी रहमत की शान नहीं है, और मैं एक रहीम अल्लाह हूँ। मेरी रहमत की शान ये होगी कि जब मेरा नाम इसका बेटा ले रहा है, ये मेरे लिए मुनासिब ना हुआ कि उसका बेटा रोए जमीन पर मेरा नाम ले और उसके बाप को जमीन के अंदर में अजाब दो। उसके बेटे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से आज मैंने उनके पास से कब्र के अजाब को हटा दिया है, कब्र के अजाब को हटा दिया है। बच्चा हालांकि माँ बाप के लिए दुआ नहीं किया, मरे हुए बाप के लिए दुआ नहीं किया, लेकिन वो बच्चा मकतब में जाकर पहली मर्तबा से बिस्मिल्लाह पढ़ा है, अल्लाह का नाम लिया है, अल्लाह की रहमत जोश में आती है, और जोश में आकर अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मेरी शायद शान नहीं है कि इनका बेटा मेरा नाम जमीन के ऊपर ले और मैं जमीन के अंदर इनके बाप को अजाब देता रहूं, इसलिए मैंने इनकी कब्र से अजाब को हटा दिया है। ए मेरी माँ बहनों, बच्चे के माँ बाप सुनो, अपने कब्र के अजाब से अगर बचना चाहते हैं, वो कब्र कभी कभी आंखों को बंद करके भी सोच लिया करें। जब मौत आएगी, आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करके तो दे देखें। तमाम जवान लोग और मेरी माँ बहनें एक मरतबा आंखों को बंद करके देखें, कोई भी आंख ना खोले, एक मरतबा आंखों को बंद करके सोचें, मैं जो कह रहा हूँ बातों पर गौर करें और आंखों को बंद कर लें। मेरे बाबू तुम लोग भी आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके थोड़ी देर आप लोग आंखें खोलिए नहीं, आंखों को थोड़ी देर बंद कर लीजिए। जब मैं कहूँ तो आंखें खोलिएगा, थोड़ी आंखों को बंद कर लीजिए और बंद करके सोचिए मेरी मौत हो गई है, मेरी मौत हो गई है, मेरी मौत का ऐलान हो गया, मस्जिद के माइक में ऐलान हो गया कि फुला मर गया है, फुला की मौत हो गई है। रिश्तेदार को खबर हो गई, पूरे गांव वालों को खबर हो गई, पूरे गांव वाले देखने के लिए आ गए। मेरी लाश और आपकी लाश पर मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, आंखें बंद करके थोड़ी देर सोचो कि मेरी लाश पड़ी हुई है और मेरी लाश पर चादर पड़ा हुआ है। गांव वाले आ रहे हैं और चादर उठा उठा कर मेरा चेहरा देख रहे हैं। रिश्तेदार आ रहे हैं, मेरे चेहरे के ऊपर से चादर हटाकर मेरा चेहरा देख रहे हैं। माँ रो रही है, बाप रो रहे हैं, भाई रो रहे हैं, बहन रो रही है, खाला रो रही है, फूफियाँ रो रही है, चचेजान बहनें रो रही है, पूरा घराना रो रहा है। आवाज दे रहा है बेटा कहाँ चले गए? माँ कह रही है बेटा कहाँ चले गए, बेटी कहाँ चली गई हो, बोलो ना, बोलो ना, तुम तो मुझसे बहुत बातें करती थी, बोलो ना, कुछ तो सुनाओ, कुछ तो बोलो। लेकिन जबान बंद है, कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। नहलाने का वक्त हो गया, नहला दिया गया। ए मेरी माँ और बहनों, मेरी और आपकी लाशें लुंगियां उतार दी गई, दुनिया के कपड़े उतार दिए, पूरा नंगा करके नहा दिया गया। मर्द की औरत की लाश है, कान की बालियां उतार दी गई, हाथ के कंगन उतार दिए गए, पाँव के पांसे उतार दिए गए, गले के चेन उतार दिए, दुनिया के सारा सामान लोगों ने छीन लिया, घर वालों ने उतार लिया, पूरा नंगा कर दिया, नंगा करके नहला दिया। कफन के 3 कपड़े पर मर्द की लाश को कफन दे दिया गया, औरत की लाश है तो 5 कफन के कपड़े में उसको लिपट दिया गया। 4 तकबीर के साथ जनाजा ले जाया जा रहा है, 4 आदमी कंधा देकर उठा रहे हैं। माँ रह गई, फूफियाँ रह गई, कहाँ गई माँ, कहाँ गई बहन, कहाँ गई फूफियाँ, कहाँ गई खालाजाद बहनें, कहाँ गई फूफीजाद बहनें, कहाँ
آ گئی، چچا زاد بہنیں سب چھوٹ گئی اور سب مرد لوگ لاش کو لے کر چلے گئے۔ آنکھیں مت کھولیے گا، تھوڑا سوچئے گا، میرا اور آپ کا لاش لے جایا جا رہا ہے۔ صف بندی ہو گئی، 4 تکبیر کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ دی گئی۔ 4 تکبیر کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کر اب قبر کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، وہ قبر، اس قبر میں 2 آدمی اترتے ہیں اور 2 آدمی اتر کر میری اور آپ کی لاش کو قبر میں لٹا دیتے ہیں اور وہ دونوں آدمی اتر جاتے ہیں، اوپر سے وہ باس کی ٹٹی بچھا دیتا ہے اور پھر اوپر سے ایک مٹی ڈال دیتے ہیں۔ اے میری ماں اور بہنوں، باپ مٹی ڈال رہے ہیں، بھائی مٹی ڈال رہے ہیں، چچا مٹی ڈال رہے ہیں، پورے گاؤں والے مٹی ڈال رہے ہیں۔ کہاں چلے گئے ہم؟ اتنے بے وفا ہو گئے رہنے والے کہ دنیا والے نے ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر وہ قبر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اندھا وہ منکر نکیر آتے ہیں اور کہتے ہیں من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ پوچھتا ہے ما دین کا، بتا تیرا مذہب کیا ہے؟ پوچھتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس رجل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ 3 سوال کرنے کے بعد جب ہم سے جواب نہیں مل پاتا، اللہ کی طرف سے قبر کو حکم ہوتا ہے اے قبر اس لاش کو دبانا شروع کر۔ چنانچہ وہ قبر چاروں طرف سے دبانا شروع کرتی ہے، اتنا دباتی ہے، اتنا دباتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہے، جس پسلیوں کو ہم لوگ بےحائی بولتے ہیں۔ چنانچہ وہ اندھا بولا فرشتہ آتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے اور وہ لوہے کا ہتھوڑا لے کر ہماری اور آپ کی لاش پر مارتا ہے، اتنا مارتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ ہم ساتوں زمین میں اندر گھس جاتے ہیں اور پھر اتارا جاتا ہے اور وہ اندھا بولا فرشتہ کہتا ہے میں تم کو ظہر تک ماروں گا کیونکہ تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، میں تم کو عصر تک ماروں گا کیونکہ تم نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، تم کو میں مغرب تک ماروں گا کیونکہ تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، میں تمہیں عشاء تک ماروں گا کیونکہ تم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، میں تم کو فجر تک ماروں گا کیونکہ تم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، میں تم کو ظہر تک ماروں گا کیونکہ تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اپنا دعویٰ تو کرتے ہیں مسلمانی کا، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اگر کسی عبادت کا مقام ہے تو وہ نماز کا مقام ہے۔ اسی نماز کو ہم نے کبھی کھیتوں میں ضائع کر دیا، کبھی دکانوں میں ضائع کر دیا، کبھی الیکشن میں ضائع کر دیا، کبھی تجارت میں ضائع کر دیا، کبھی کھیلوں میں ضائع کر دیا، کبھی کرکٹوں میں ضائع کر دیا۔ کبھی نہیں یہ سوچا کہ کل قیامت کے دن مسلمانوں سے سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے اور اگر نماز صحیح نہیں نکلی تو یاد رکھیے گا سارے اعمال میں پھنستے چلے جائیں گے۔ ہم اور آپ قبر کے سامنے بیٹھے ہیں، قبرستان کے سامنے بیٹھے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے، اتنا روتے، اتنا روتے حتیٰ یبل لحیتہ کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں جنت اور جہنم کے تذکرے سے میں اتنا نہیں روتا، قبر کو دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے، اس لیے رونا آتا ہے ان القبر اول منزل
من منازل الآخرہ، اس لیے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر قبر کے مرحلے سے نجات مل گئی، قبر کے عذاب سے بچ گئے، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، تو اس کی بعد کی جو منزلیں ہیں وہ آسان ہو جائے گی، اور اگر قبر کا معاملہ پھنس گیا تو اس کے بعد کی منزلیں اور زیادہ کٹھن ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت، خود اپنی تربیت انسانوں پر لازم ہے۔ آج یوم عاشورہ کا دن گزر گیا، یوم عاشورہ کے بارے میں ہم مسلمانوں میں نہ جانے کیا کیا بدعات رواج ہے، کن بدعتوں کو ہم فالو کر رہے ہیں، ایسی بدعتوں کو فالو کر رہے ہیں جس کا سبب نہ تو صحابہ کرام سے ہے، نہ تو نبی کی حدیث سے ہے۔ اکھاڑا کھیلیں گے، ڈھول بجائیں گے، جھنجھنیاں بجائیں گے، اور یہ سوچیں گے ہم عاشق حسین ہیں، ہم عاشق حسین ہیں۔ جی بالکل صحیح ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے سردار ہیں، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے لاڈلے نواسے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے اور وہ نواسا ہے کہ نبی کے گود پر پیشاب کیے ہیں، وہ نواسا ہے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، کہ حسن اور حسین یہ جنتی پھول ہے۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی یوم عاشورہ 10 محرم کو عصر کے وقت شہید کیا گیا تھا، ظالمانہ قتل کیا گیا تھا، ان کے سر کو جسم سے ٹکڑا کیا گیا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اس کے سر کو کاٹ کر یزید کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن وہ حسین اپنی شہادت سے پہلے جب ان کو معلوم تھا کہ اب میری موت ہو جائے گی، اب میری موت ہو جائے گی، میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، میری مسلمان ماں اور بہنوں سنو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے اپنے نانا کے دین کو کبھی نیچا ہونے نہیں دیا، اپنے نانا کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی گردن تو کٹا دی، اپنی پوری فیملی کو تو قربان کر دیا، اپنے تمام ساتھیوں کو تو شہید کروا دیا، لیکن اپنے نانا کے دین کو کبھی جھکنے نہیں دیا۔ اے مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہماری نمازیں غائب ہیں، ہم اسلام کو اتنا نیچا کر رہے ہیں کہ اگر شادی کا فنکشن ہوگا تو ایسا ہوگا کہ بے پردگی ایک طرف سے ہو رہی ہے، مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ اسلام کو، مذہب اسلام کو اپنے پاؤں کے تلے ہم نے دبا دیا ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہم مسلمان ہیں۔ ہماری زبان میں غیبت ہے، ہماری زبان میں جھوٹ ہے، ہماری زبان میں دوسروں کے متعلق بدگمانی ہے، اور یہ ہم سوچ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، لیکن مولوی کے سامنے آئے گا اور ایسا بھاشن دے گا جیسا کہ لگے گا یہ سب سے بڑا مولانا ہے۔ جماعت والے اگر آ گئے اور تبلیغ کرنے کے لیے آ گئے تو کہیں گے بھاگو بھاگو جلدی کرو بھاگو، پولیس چلو پولیس سے اتنا نہیں بھاگتے جتنا کہ جماعت والے سے ہم مسلمان بھاگتے ہیں۔ کبھی وہ پولیس والے، کبھی وہ جماعت والے آپ کو کبھی جیل خانہ لے کر گیا ہے، لیکن جماعت والوں کو دیکھ کر ہم بھاگیں گے؟ وہ جماعت والے جو آپ کو نماز کی سبق سکھاتے ہیں، وہ جماعت والے جو آپ کا کلمہ صحیح کرنے کی فکر کرتے ہیں، وہ جماعت والے جو آپ کے دین کو بنانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہمارا کھیل تماشے میں تو دوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن عبادت کی محفلوں میں کبھی نہیں جائیں گے۔ کوئی اگر نیتا آئے گا، بہت بڑا نیتا آئے گا، تو اس نیتا کو سننے کے لیے تو ہزاروں لوگ پہنچ جائیں گے، لیکن اگر دین کی باتیں کہیں ہوگی تو بہت سارے نوجوان ایسے ہوں گے جو گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، کبھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ آئیں محفل میں بیٹھیں، جلسے میں بیٹھیں، دین کی باتیں سنیں۔ وہ بیٹھ کر ادھر جلسہ ہو رہا ہوگا لیکن ہم غیبت میں پڑے ہوئے ہوں گے، دوسرے کی برائی کر رہے ہوں گے،
میری ماں بہنوں اور بھائیوں سنو، غیبت کی سزا اس سے ملتی ہے، آخرت میں جو ملے گی تو ملے گی ہی، دنیا میں بھی غیبت کی سزا ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من القتل، الغیبت اشد من القتل، کہ غیبت تو قتل کے گناہ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنے جگہ پہ بیٹھ جاؤں گا۔ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، مختصر بتا رہا ہوں، ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں بہنوں غور سے سننا، جلدی جلدی بتا رہا ہوں۔ عورت کا انتقال ہو گیا، جب عورت کا انتقال ہو گیا تو عورت کے انتقال ہونے کے بعد عورت نہلانے کے لیے گئی، کپڑے سے چاروں طرف سے گھیر دیا اور نہلانے کے لیے عورت چلی گئی۔ جب عورتیں گئیں تو نہلانے والی عورتوں میں ایک عورت نے کہا کہ جس کو ہم نہلا رہی ہیں یہ عورت بڑی بدکار تھی۔ مرنے والی عورت بھی انہوں نے برائی کی، اتنا کہنا تھا۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں مدینہ کے آس پاس کے گاؤں کا واقعہ ہے، چنانچہ اتنا کہنا تھا کہ جس عورت نے یہ غیبت کی اس کا ہاتھ اس لاش کے ساتھ چھپک گیا، چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے، پورا لاش تو آ رہا ہے لیکن اس کا ہاتھ نہیں چھوٹ رہا ہے، بڑی کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ عورت کوشش کر کے ہمت ہار گئی، دوسری عورت کھینچ رہی ہے لیکن عورت کا ہاتھ نہیں چھوٹ رہا ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، غیبت کی وہ سزا ملتی ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا تھا یہ بدکار تھی، ان کا ایک مرد کے مکان سے گزر آنا جانا ہوتا تھا، اس مرد کے ساتھ ان کا تعلق تھا، صرف یہ کہنا تھا کہ ہاتھ چھپک گیا، اب ہاتھ چھوٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ گاؤں کے علماء نے کہا کیا کیا جائے؟ چنانچہ لاش کے جو گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اپنے عورت کا ہاتھ چھٹاؤ۔ انہوں نے کہا تو ہاتھ ہی نہیں چھوٹ رہا ہے تو کیا کریں گے؟ تو مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھا، بعض مفتیان کرام نے جواب دیا ایسا کرو لاش کے گوشت کچھ کاٹ دو۔ تو لاش کے گھر والوں نے کہا کہ ہم اپنے لاش کو کاٹنے نہیں دیں گے۔ تو مفتیان کرام نے کہا ایسا کرو اسی عورت کا ہاتھ ہی کاٹ دو۔ تو اس عورت کے گھر والوں نے کہا کہ ہم کیسے برداشت کریں گے، اس عورت کا اگر ہاتھ کٹ گیا تو یہ کھائے گی کیسے؟ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو گیا، پورا دن گزر گیا، اب کیا تک کفن کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے، اب تو ہاتھ چھڑانے کی فکر میں ہے، ہاتھ جو لگا ہے وہ غیبت کی وجہ سے، بدکاری کا الزام لگانے کی وجہ سے لگا ہے۔ چنانچہ گاؤں کے علماء کرام اور مسلمان مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ میں حضرت امام مالک علیہ الرحمہ وہاں موجود ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ حضرت آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہے، ایک عورت کا ہاتھ لاش کے ساتھ چپک گیا ہے، آپ کو جا کر مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔ حضرت امام مالک اپنے تمام مسلمانوں کے ساتھ اس گاؤں میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جس عورت کا ہاتھ چپک گیا ہے اس عورت سے میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کرو۔ پردہ قائم کر دیا گیا۔ جب پردہ قائم کر دیا حضرت امام مالک نے فرمایا بیٹی یہ تو بتاؤ کہ تم نے نہلاتے وقت اس عورت کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ حضرت جھوٹ تو نہیں بول سکتی، میرا ہاتھ تو چپک گیا ہے، میں نے ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ حضرت امام مالک نے فرمایا جب تم نے بدکاری کا الزام لگایا ہے اور اس کی غیبت کی ہے، برائی کی ہے، تو حضرت نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا کوئی گواہ نہیں ہے۔ جب گواہ نہیں ہے تو حضرت امام مالک نے قرآن کے پاروں پر غور کیا اور قرآن کے پاروں پر غور کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت نظر آئی اور فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو لوگ پاک دامن عورت پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں اور وہ 4 گواہ پیش نہیں کر پاتے فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگایا جائے گا۔ اے میری بیٹی تم نے چونکہ ان کو اوپر بدکاری کا الزام لگایا ہے اس لیے اب ہاتھ کے چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمہارے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ جلاد کو بلایا گیا، 80 کوڑے لگانا شروع ہوا، 20 کوڑے لگائے گئے، ہاتھ چھڑایا نہیں،
40 कोड़े लगाए गए लेकिन हाथ छूटा नहीं, उसके बाद 79 कोड़े लगा दिए गए लेकिन हाथ छूटा नहीं। जब 80 कोड़े पूरे हुए तब जाकर उसका हाथ उस लाश से अलग हुआ। ए मेरी माँ और बहनों, गीबत की वो सजा होती है, बदकारी का इल्जाम लगाने का वो सजा जो आखिरत में होगा, दुनिया में भी अल्लाह ताला दिखा देता है। जो बातें कही गई अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।